بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ یوکرین پر رشین میزائلوں کی بارش، شروع دنوں کے بعد کی سب سے بھیانک بمباری، کئی ہلاک اور زخمی۔ صدر پوٹین نے کہا پل پر حملے کا جواب ہے اور سخت کارروائیاں کریں گے۔ حملوں میں ایرانی ڈرونز استعمال کیے گئے، زیلنسکی کا الزام، یورپ نے کی مذمت، کہا مزید فوجی مدد بھیجیں گے۔ ایران میں مہسا امینی کی موت پر احتجاج جاری، کرد علاقے میں دھماکے، فائرنگ، ایک ہلاک۔ یمن کے حوثیوں نے دی یو اے ای کو وارننگ، کہا پہلے کی طرح ریگستان بنا دیں گے۔ میزائل حملے فوجی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں، کسی بھی جگہ نشانہ بنا سکتے ہیں، کم جونگ ان کا خطاب۔ مغربی کنارے کے الخلیل شہر میں یہودی آباد کاروں نے کی قرآن مجید کی بے حرمتی۔ ملائم سنگھ نہیں رہے، اتر پردیش میں 3 دن کے سوگ کا اعلان، منگل کو آخری رسومات۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ رشیا نے یوکرین کے دارالحکومت کیو اور دوسرے مقامات پر زبردست حملے کیے ہیں، جن میں کئی لوگ مارے گئے اور زخمی ہوئے۔ کیو کے علاوہ نپرو اور لیو جیسے شہروں میں میزائلوں اور راکٹوں کی بارش کر دی گئی۔ یہ 4 مہینوں میں کیو پر پہلا حملہ ہے۔ یوکرینی پولیس نے بتایا کہ کیو میں کم سے کم 5 لوگ مارے گئے۔ حالیہ عرصے میں یوکرین کی فوج نے کئی اہم کامیابیوں کا دعویٰ کیا تھا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ تازہ رشین کارروائیاں انہی حملوں کا جواب ہیں۔ رشین عہدیداروں نے کہا کہ یہ یوکرین کی دہشت گرد کارروائیوں کا انتقام ہے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین پر رشیا کے حملوں میں ایرانی ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ کیو شہر میں کئی دھماکے ہوئے، شہر کا آسمان ہر طرف دھوئیں سے بھر گیا۔ زیادہ تر حملے یوکرین کے مرکزی علاقے میں کیے گئے۔ یوکرینی فوج کے ایک جنرل نے سوشل میڈیا پر کہا کہ دہشت گرد ملک رشیا نے یوکرین کی زمین پر بھاری میزائل حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں ڈرونز کا بھی استعمال کیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 41 میزائلوں کو مار گرایا گیا۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ پورے یوکرین میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ زیلنسکی نے کہا کہ رشیا ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے اور ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے حملوں کے بعد وارننگ دی کہ ایسے اور سخت حملے کیے جائیں گے۔ پوٹین نے کہا کہ یہ فیصلہ کن حملے ہیں۔ انہوں نے حملے سے پہلے کہا کہ رشیا کو کرائمیا سے جوڑنے والے پل پر جو دھماکہ ہوا ہے وہ دہشت گرد کارروائی ہے اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ پوٹین نے اس سے پہلے کہا کہ ہماری زمین پر دہشت گرد کارروائی کی گئی ہے، رشیا اس کا سخت جواب دے گا۔ اس تعلق سے کسی کو شبے میں نہیں رہنا چاہیے۔ یوکرین کے وزیر اعظم نے کہا کہ کیو میں پیر کو 11 انفراسٹرکچر فیسلٹیز کو نقصان پہنچایا گیا۔ وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے حملوں میں اپنے مقصد حاصل کر لیے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جنگ کے پہلے ہفتے کے بعد سے اب تک کی سب سے بھیانک بمباری ہے۔ یوکرین کے ترجمان نے بتایا کہ پیر کو کم سے کم 83 میزائلوں کے ذریعے وار کیا گیا اور اب بھی حملے جاری ہیں۔ ساؤتھ ایسٹ شہر زاپوریزھیا میں بھی ہلاکتوں کی خبر ہے۔ شہر میں درجنوں لوگ مارے گئے اور زخمی ہوئے، رہائشی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ Це на рану можна насипати, на рану. Ні. Ще й політь надо кілером. Не так.
زیلنسکی نے فیس بک پر ایک ویڈیو جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ آج کی صبح بہت سخت تھی اور ہمارا سامنا دہشت گردوں سے ہے. درجنوں میزائلوں اور ایران کے شاہد ڈرونز استعمال کیے گئے. انہوں نے رشیا پر انرجی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا. انہوں نے کہا کہ رشینز چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بدامنی اور بے چینی پیدا ہو. وہ ہمارے انرجی سسٹم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. دوسرا ٹارگٹ ہمارے عوام ہیں. زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے ایسے ٹارگٹس کو چنا گیا ہے. پوٹین نے اپنے سیکیورٹی عہدیداروں کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی اور صورتحال کا جائزہ لیا. پوٹین نے الزام لگایا کہ یوکرین کی اسپیشل فورسز نے پل کو دھماکے سے اڑایا جس سے رشیا کی سپلائی لائنز خطرے میں پڑ گئیں. انہوں نے کہا کہ بعض رابطوں کو بحال کیا گیا ہے. پل پر حملے کے بعد یوکرین میں جشن منایا گیا تھا لیکن یوکرین کے عہدیداروں نے سرکاری طور پر کرچ برج پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. زیلنسکی نے کہا کہ ہوائی حملوں کے سائرن پورے یوکرین میں تھم نہیں رہے ہیں. بدقسمتی سے ہلاکتیں ہوئی ہیں. لوگ زخمی ہوئے ہیں. زیلنسکی نے عوام سے کہا کہ وہ شیلٹرز کو نہ چھوڑیں. یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا کہ G7 کی ایک ہنگامی میٹنگ ہوگی جس میں صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. زیلنسکی G7 ملکوں کی میٹنگ سے خطاب کریں گے. یورپی یونین نے رشیا کے حملوں کو ظالمانہ قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی. یورپی یونین کے ایک ترجمان نے نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ یہ حملے عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور اس سے جنگ تیز ہوگی. انہوں نے حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا. انہوں نے مولڈووا کی اس شکایت کی طرف بھی توجہ دلائی کہ رشیا نے اس کی ہوائی حدوں کا استعمال کیا ہے. یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ 21ویں صدی میں ایسے حملوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں. یورپی یونین کی طرف سے اضافی فوجی مدد دی جائے گی. پولینڈ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ رشیا کی میزائل حملے جنگی جرم ہیں. یونائیٹڈ نیشنز کی امدادی ایجنسی کے چیف مارٹن گرفت نے یقین ظاہر کیا کہ اناج کے ایکسپورٹ کی ڈیل کی مدت بڑھائی جائے گی اور تازہ حملوں کا اثر اس سمجھوتے پر نہیں پڑے گا. بیلجیم کے وزیر اعظم نے یوکرین کے حملوں کی مذمت کی. فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے مزید فوجی مدد بھیجنے کا اعلان کیا. یوکرین جنگ کے 229 دن پورے ہو گئے ہیں. برطانیہ نے رشیا کے تازہ میزائل حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا. وزیر خارجہ جیمز کلیورلی نے کہا کہ اس سے پوٹین کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، طاقت نہیں. کیو میں امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں سے کہا کہ وہ پناہ گاہوں میں چھپ جائیں. بیلاروس اور رشیا نے ایک فوجی گروپ بنانے کا اعلان کیا ہے. بیلاروس کے لیڈر الیگزینڈر لوکاشنکو نے یہ بات بتائی. اس طرح یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ بیلاروس رشیا کی کارروائیوں میں فوجی مدد دے گا. چائنا نے تناؤ میں کمی کی اپیل کی ہے. چائنا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ کشیدگی کم کرنے کے قدم اٹھائے جائیں گے. یوکرین کے ایک صدارتی مددگار نے کہا کہ تازہ حملے مہذب دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ رشیا کے حملوں سے طاقت سے نمٹا جائے. صدارتی مددگار نے کہا کہ بزدل کھیل کے میدانوں، بچوں اور عوام پر حملے کر رہے ہیں. ایران میں مہسا امینی کی موت پر احتجاج جاری ہے. بعض جگہ فائرنگ اور دھماکوں کی خبر ہے. ایرانی حکومت نے کہا ہے کہ مہسا امینی کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی گئی لیکن مہسا امینی کے خاندان نے دعویٰ کیا کہ ان کی لاش پر زخم کے نشان پائے گئے. 22 سالہ مہسا امینی کو تہران میں ایران کی اخلاقی پولیس گشت ارشاد نے مناسب لباس نہ پہننے پر حراست میں لیا تھا. معلوم ہوا کہ پیر کی صبح احتجاج کے دوران سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں ایک شخص ہلاک ہوا. ایران کے کئی شہروں میں 16 ستمبر کو مہسا امینی کی موت کے بعد سے مظاہرے ہو رہے ہیں. پیر کو کردستان کے ایک علاقے میں جھڑپیں ہوئیں. ایک کرد تنظیم نے بتایا کہ عراق سرحد کے قریب ایک گاؤں میں مظاہرے ہوئے. عراق سرحد کے قریب اس گاؤں میں احتجاج کے دوران ایک 22 سالہ احتجاجی کو گولی ماری گئی. کرد تنظیم نے بتایا کہ کچھ دیر بعد اس نوجوان کی موت ہو گئی. اب تک یہ بات صاف نہیں ہے کہ ایران کی سیکیورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن میں اب تک کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں. سرکاری ٹیلی ویژن پر کچھ دن پہلے بتایا گیا تھا کہ کم سے کم 41 لوگ ہلاک ہوئے ہیں. پچھلے 2 ہفتوں سے حکومت کی طرف سے ہلاکتوں کی تعداد کے بارے میں کوئی اپڈیٹ جاری نہیں کیا گیا. اوسلو سے کام کرنے والی ایک تنظیم ایران ہیومن رائٹس کا اندازہ ہے کہ کم سے کم 185 لوگ ہلاک ہوئے ہیں. لندن سے کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے 66 لوگوں کو ہلاک کیا ہے جن میں بچے بھی شامل ہیں.
ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ یوکرین جنگ کی وجہ سے رشیا کے خلاف کھیل کے شعبے میں پابندیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مغربی ملک اپنے فائدے کے لیے ریڈ لائن پار کرتے ہیں۔ خامنائی نے کہا کہ ہمارے ایتھلیٹس اسرائیل سے کھیلنے سے انکار کرتے ہیں تو ان پر تنقید کی جاتی ہے اور واویلا مچایا جاتا ہے۔ خامنائی نے مغربی ملکوں کے دوغلے پن پر تنقید کی۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ ایران کے ایتھلیٹس کی طرف سے صہیونیوں کے ساتھ کھیلنے سے انکار ہماری کامیابی ہے۔ انہوں نے ایسا کرنے کے لیے ایرانی کھلاڑیوں کو مبارکباد دی۔ یمن کے حوثیوں نے یو اے ای کو ایک بار پھر دھمکی دی ہے۔ انصار اللہ پولٹ بیورو کے رکن عبداللہ محمد النعیمی نے کہا کہ یو اے ای کو یمن میں جارحیت بند کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امارات اگر سعودیوں کے ساتھ مل کر جنگ جاری رکھتا ہے تو اسے وحشتناک مستقبل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے وارننگ دی کہ یو اے ای کو ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے اور کئی دہوں پہلے والے دور میں لوٹنا پڑ سکتا ہے جب وہاں پر صرف کووں اور سانپوں سے بھرا ریگستان تھا۔ انصار اللہ عہدیدار نے کہا کہ انویسٹرز اور تاجروں کو جلد یو اے ای سے نکل جانا چاہیے۔ حال ہی میں انصار اللہ پولٹ بیورو کے رکن محمد البقیتی نے کہا تھا کہ اگر یمن عوام کے مطالبے پورے نہیں کیے جاتے ہیں تو یمنی فوج کو سعودی عرب اور یو اے ای میں گھس کر کارروائی کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ سعودی عرب کی مدد رکھنے والی یمن کی حکومت کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ حوثی پورے یمن میں قابل نفرت جرم کر رہے ہیں۔ سبا نیوز ایجنسی نے حوثی حکومت کی مخالف حکومت کے وزیر اطلاعات معمر الاریانی کے حوالے سے کہا کہ تعز میں حوثیوں کے ڈرون حملے میں 8 سویلینز زخمی ہوئے ہیں جن میں ایک بچہ شامل ہے۔ یمن میں اپریل میں ہونے والی جنگ بندی 2 اکتوبر کو ختم ہو گئی۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی مارچ 2015 سے یمن جنگ لڑ رہے ہیں۔ نارتھ کوریا نے کہا ہے کہ اس کے حالیہ میزائل تجربے اس کی صلاحیتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے کہا کہ ان کی فوجیں کسی بھی مقام پر کسی بھی ٹارگٹ کو وار کرنے کے لیے تیار ہے۔ نارتھ کوریا کی سرکاری میڈیا نے کم جونگ ان کے حوالے سے کہا کہ موجودہ جنگی مشقیں دشمن کے لیے وارننگ ہے۔ نارتھ کوریا نے 25 ستمبر سے 9 اکتوبر تک فوجی مشقیں کیں جن کے دوران کئی میزائل تجربے کیے گئے۔ امریکہ، ساؤتھ کوریا، جاپان اور اتحادی ملکوں نے ان تجربات کی مذمت کی ہے جس کے جواب میں ساؤتھ کوریا، امریکہ اور جاپان نے جنگی مشقیں بھی کی تھیں۔ 4 اکتوبر کو نارتھ کوریا نے ایک میزائل تجربہ کیا تھا جس کے دوران یہ میزائل جاپان کے اوپر سے گزرا تھا۔ جاپان نے اس پر احتجاج بھی کیا ہے۔ ایک میڈیا رپورٹ میں کہا گیا کہ بعض عرب ملکوں کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے اسرائیل کی ہتھیاروں کی کمپنیوں کو کافی فائدہ ہوا ہے۔ اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے یہ رپورٹ چھاپی ہے۔ یو اے ای، بحرین، موراکو اور سوڈان نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے۔ یو اے ای اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ ہتھیاروں کی خریدی کے کئی سمجھوتے کیے ہیں۔ فلسطین اور بعض عرب ملکوں کے علماء کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں خیال ظاہر کیا گیا کہ مسجد اقصی خطرے میں ہے اور اس کی مدد پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اس آن لائن سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ مسجد اقصی دنیا بھر کے مومنوں کے دلوں کا مرکز ہے کیونکہ یہ اس عظیم مقام کی نمائندگی کرتا ہے جو ہمارا پہلا قبلہ تھا۔ مغربی کنارے کے شہر الخلیل یا ہیبرون میں یہودی آباد کاروں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے ڈائریکٹر الخلیل اوقاف اتھارٹی نزا الجابری کے حوالے سے کہا کہ یہودی آباد کاروں نے قرآن مجید کے نسخے پھاڑے، انہیں جلایا اور کچرے میں پھینک دیا۔ یہ واقعہ مسجد ابراہیمی اور مسجد خیتون کے قریب پیش آیا۔ حال ہی میں الخلیل یا ہیبرون میں کافی تناؤ دیکھا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی یہودی آباد کاروں نے اس طرح کی گستاخیاں کی ہیں۔ معاشیات یا اکنامی کا نوبل انعام 3 ایکسپرٹس کو دیا گیا ہے۔ بینکوں اور مالی بحرانوں کے بارے میں ریسرچ کرنے والے رینک برائن، ڈگلس ڈائمنڈ اور فلپ ڈی کاک کو اس ایوارڈ کے لیے چنا گیا ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ سماج وادی پارٹی کے بانی اور اتر پردیش کے 3 بار چیف منسٹر رہنے والے ملائم سنگھ یادو نہیں رہے۔ وہ کئی ہفتوں سے ہاسپٹل میں شریک تھے۔ ملائم سنگھ کی عمر 82 سال تھی۔ ایس پی صدر اکھلیش یادو کے حوالے سے جاری ایک بیان میں ایس پی نے کہا کہ میرے قابل احترام والد سب کے نیتا جی گزر گئے۔ ملائم سنگھ کی حالت کئی دنوں سے نازک تھی اور انہیں گروگرام کے میدانتا ہاسپٹل میں زندگی بچانے والی دواؤں پر رکھا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کیا کہ ملائم سنگھ کی موت سے انہیں کافی تکلیف ہوئی ہے۔ وہ ایک غیر معمولی شخصیت ہے اور انہیں ایک زمین سے جڑے لیڈر کی حیثیت سے سراہا جاتا ہے۔ اتر پردیش کے چیف منسٹر آدتیہ ناتھ نے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے ریاست میں 3 دن کے سرکاری سوگ کا اعلان کیا۔
کئی لیڈرز نے آخری دنوں میں ملائم سنگھ یادو کی ہاسپٹل پہنچتے ہوئے مزاج پرسی کی تھی۔ اتر پردیش کے اہم سیاستداں ملائم سنگھ یادو 1996 سے 1998 تک ڈیفنس منسٹر بھی رہے۔ ملائم سنگھ یادو سب سے پہلے 1967 میں ایم ایل اے بنے۔ جب وہ دوسری بار ایم ایل اے تھے اس دور میں وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی تھی اور ملائم سنگھ یادو کو کئی دوسرے اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ جیل بھیجا تھا۔ انہیں کسی وقت وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر بھی دیکھا گیا تھا۔ وہ رام منوہر لوہیا کو اپنا گرو مانتے تھے۔ پچھلے کچھ برسوں میں ملائم سنگھ کی خود اپنی پارٹی میں گرفت کمزور ہوئی۔ 2017 میں عملاً ان کے بیٹے اکھلیش نے بغاوت کر دی تھی۔ بابری مسجد ٹوٹنے کے بعد 1993 میں ہونے والے یو پی اسمبلی الیکشنز میں انہوں نے کانشی رام کے ساتھ کامیاب اتحاد کرتے ہوئے بی جے پی کو شکست دی تھی۔ ان کی آخری رسومات آبائی مقام سیفی میں منگل کو ادا کی جائیں گی۔ کانگریس کے صدارتی امیدوار ششی تھرور نے اشارہ دیا ہے کہ الیکشنز میں شفافیت نہیں ہے۔ ان الیکشنز میں ان کا مقابلہ ملکارجن کھرگے سے ہے۔ انہوں نے بعض لیڈرز کی طرف سے دباؤ کا اشارہ دیا اور کہا کہ میدان برابر نہیں ہے، لیکن ششی تھرور نے کہا کہ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کسی کی طرفداری نہیں کر رہے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یوکرین پر رشین میزائلوں کی بارش، شروع دنوں کے بعد کی سب سے بھیانک بمباری، کئی ہلاک اور زخمی۔ صدر پوٹین نے کہا پل پر حملے کا جواب ہے اور سخت کارروائیاں کریں گے۔ حملوں میں ایرانی ڈرونز استعمال کیے گئے، زیلنسکی کا الزام، یورپ نے کی مذمت، کہا مزید فوجی مدد بھیجیں گے۔ ایران میں مہسا امینی کی موت پر احتجاج جاری، کرد علاقے میں دھماکے، فائرنگ، ایک ہلاک۔ یمن کے حوثیوں نے دی یو اے ای کو وارننگ، کہا پہلے کی طرح ریگستان بنا دیں گے۔ میزائل حملے فوجی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں، کسی بھی جگہ نشانہ بنا سکتے ہیں، کم جونگ ان کا خطاب۔ مغربی کنارے کے الخلیل شہر میں یہودی آباد کاروں نے کی قرآن مجید کی بے حرمتی۔ ملائم سنگھ نہیں رہے، اتر پردیش میں 3 دن کے سوگ کا اعلان، منگل کو آخری رسومات۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔